بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ترجمہ آیت کا میں دوبارہ آج کروں گا اور تفسیر وہاں سے کروں گا جہاں سے میں نے تفسیر چھوڑی ہے، مجھے یاد ہے۔ تو ترجمہ پھر سے کر دیا جائے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ اس کو یعنی اس رسول کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے یہاں، آگے ہے فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے انہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور ان کے واسطے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو ان کے اوپر حرام کرتا ہے۔ ویضع عنہم اصرہم، اور ان سے اتارتا ہے ان کے بوجھ کو۔ والاغلال التی کانت علیہم، اور ان قیدوں کو ہٹاتا ہے ان سے جو قیدیں ان پر پڑی تھیں۔ فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی، توقیر کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی، اتباع کیا اس نور کا جو نور اس کے ساتھ یعنی اس رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یامرہم، وہ نبی انہیں حکم دیتا ہے بالمعروف، بھلائی کا، تفسیر ہے اے بالایمان، ایمان لانے کا حکم کرتا ہے۔ اور جب ایمان لاتے ہیں تو پھر دیگر احکامات کا حکم دیتا ہے۔ اب تم ایمان لا چکے ہو، نماز فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں جو ایمانیات کے قبیل سے ہیں اور جو ایک اچھے انسان بننے کے متعلق ہیں، جو حقوق وابستہ ہیں۔ اللہ کو ایک مان لیا، اللہ پر ایمان لائے، رسول کو مان لیا، کتابوں پر ایمان لائے، تو اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ ہوا۔ پھر اور بھی جو چیزیں ہیں کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا حکم بجا لاؤ، اور اس طریقے سے ساری نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وہ رسول۔ وینہاہم عن المنکر، اور ان کو اور وہ رسول انہیں یعنی لوگوں کو منع کرتا ہے عن المنکر، برائیوں سے۔ تو سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ عن المنکر، وہ نبی روکتا ہے لوگوں کو منکر سے، برائیوں سے، گناہوں سے، تفسیر ہے یعنی عن الشرک، سب سے پہلے شرک سے روکتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں گناہ کی ہیں، چوری مت کرو، فراڈ مت کرو، عیاشی مت کرو، جوا مت کھیلو، سے روکتا ہے۔ دوسرا قول کہتے ہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی اخلاق والا بننے کی تعلیم دیتا ہے انہیں۔ آگے ہے وصیلۃ الارحام، اور رشتے ناطے کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، اور منع کرتا ہے برائیوں سے، اس کی تفسیر میں ہے بتوں کی پوجا سے روکتا ہے۔ وقتل الارحام، اور رشتے ناطے کو کاٹنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔
وَيُحِلُّ أَحَلَّ ماضی، یحل مضارع، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے واسطے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ کیا یعنی زمانہ جاہلیت میں جن چیزوں کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی وہ چیزیں، دی ہوئی وہ پاکیزہ چیزیں جنہوں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، نبی نے کہا نہیں، یہ حرام نہیں، یہ پاک چیز ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنایا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، تمہارے لیے حلال ہے، کان مت چھیدو، بتوں کے نام پر چھوڑو مت، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تم بوقت ضرورت، اگر اونٹ نہیں ہے، اونٹ ہے، سفر کر رہے ہو، سواری کر رہے ہو اس زمانے میں، اور اگر وہ بوڑھی اونٹی ہو گئی ہے، بوڑھا اونٹ ہو گیا، اب تمہیں دوسرا رکھنا ہے تو وہ کان چھید کر اس کو چھوڑو مت، تمہارے لیے حلال ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرو، کھا لو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور وہ نبی ان کے اوپر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ مردار، نبی نے مردار حرام کیا اللہ کے کہے ہوئے سے، اللہ کے فرمان سے۔ والدم خون ناپاک ہے، نجیس ہے، گندی چیز ہے، خون پینا حرام ہے، بتایا نبی نے بتایا۔ ولحم الخنزیر سور خنزیر کا گوشت حرام ہے، نبی نے حرام کیا اللہ کے بتانے سے۔ والزنا اور زناکاری، دوستی کرتی تھی، بھاگتی تھی، اور ان کے لیے یہاں ان کے سماج معاشرے میں کوئی بری چیز نہیں تھی، اور زنا کو بھی حرام کیا۔ زنا حرام ہے، کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی اس کے اندر خواہش کیوں نہ، اشتہا کیوں نہ ہو، جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے بس اسی طریقے سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، ورنہ حرام ہے۔ یہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور وہ نبی ان سے یعنی لوگوں سے ان کے بوجھ کو اتارتا ہے۔ اور دوسرا جملہ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان بیڑی، میں نے ترجمہ پچھلے جمعے کیا تھا، آج قید سے کیا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے اتارتا ہے ان کی قیدوں کو، ان کی بیڑیوں کو، وہ بیڑیاں، وہ قیدیں جو ان کے اوپر پڑی تھی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی تفسیر کر رہے ہیں، قول ہو یا عمل ہو، فعل ہو، انسان کی جو طبیعت پر بھاری گزرے یا اچھا نہیں ہے، اس سے آپ نے کیا کیا، اس چیز کو، اس بدنما قول کو، برے قول کو، برے عمل کو آپ نے لوگوں سے ہٹایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہی تفسیر ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، خاص واقعہ یہود و نصارہ کا ہے اور عام حکم سب کے لیے ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے بوجھوں کو ان سے اتارتے ہیں نبی، اور ان کی وہ قیدیں جو ان پر پڑی تھی۔ اس کی تفسیر بڑی اچھی کی ہے کہ دین کے اندر جو سخت احکامات تھے یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، یہ ہمارے نبی کی برکت ہے، ہمارے نبی کی رحمت ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو سخت احکام اور وہ سخت فرامین جس میں بڑی پریشانی تھی آپ نے ہٹا دیا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ان کے بدن پر، یہودیوں کے بدن پر جب نجاست لگتی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سے دھل لیتے ہیں۔ کپڑے پر ان کی نجاست لگ جاتی تھی بدن پر تو حصہ کاٹو، کپڑا کاٹ کے پھینک دو، بدن پر لگ گیا، نجاست لگ گئی، ناپاکی لگ گئی، کاٹ وہاں کھرچو، کم خون بہنے لگے۔ یہ سخت حکم تھا۔ یہ ہمارے نبی کی برکت ہے، بعثت ہے، رحمت ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو ان سخت فرامین کو، ان سخت تعلیمات کو آپ نے آسانیوں سے بدل دیا کہ کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے دھل لو، تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ ہٹایا ان سے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ کیا؟ سنیچر مناتے تھے یہود لوگ، سنیچر جس کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، سمجھے؟ نبی نے کہا سنیچر تم کو نہیں منانا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جمعہ مناؤ۔ تو منانے کا مطلب یہ ہے خاص اہتمام کرو۔ اسی لیے آج بھی ہمارے یہاں نہیں، پوری شریعت اسلامیہ میں جمعہ کے دن عجب اہتمام ہوتا ہے، عورتیں کپڑا بھی دھلتی ہیں۔ ہاں 2-4 دن ہم نہیں نہائے لیکن جمعہ کو نہائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ فطرت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ 7 دن ہے، 7 دنوں میں 7 روز جو اللہ نے بنایا، 7 دن، ان میں سب سے بہتر افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور ایک نماز جو جمعہ ہوتی ہے، اسی لیے اہتمام ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہاں پہ تفسیر میں ہمیں ملی کہ حضور نے یہودیوں سے کیا اتارا؟ یہ بھی اتار دیا کہ اب تم کو سنیچر نہیں منانا ہے۔ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، تو وہ فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، بہی اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جو لوگ، وعزروہ، تفسیر ہے وقروہ، توقیر کی، ایمان لائے ان پر اور ان کی
اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر کی، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی، یعنی اس کا ساتھ دیا اور دشمنوں سے مقابلہ کیا ان کا ساتھ دے کر کے، ان کی حمایت کی، نصرت کی. یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اتباع کیا پیروی کی اس نور کی جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی القرآن، قرآن کا اتباع کیا. قرآن کے احکامات و فرامین و تعلیمات کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو دیکھو. تو آپ کی پیروی کی، قرآن مجسم شکل میں حضور کی زندگی میں نظر آ رہا تھا، تو رسول کی اتباع قرآن کی اتباع ہے، قرآن کی اتباع رسول کی اتباع ہے. یہ مجموعہ ہو گیا. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کوئی یہودی رہتے ہوئے، کوئی نصرانی رہتے ہوئے لاکھ اچھائیاں کرے وہ، اور خالص اسی تعلیمات پر گامزن ہو، جو تعلیمات، جو فرامین، جو احکام اللہ نے تورات یا انجیل میں نازل کیا اسی پر قائم ہے. پکی یہودیت، پکی عیسائیت، شرک نہیں کر رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہا ہے، آپ کی پیروی نہیں کر رہا، آپ کی اتباع نہیں کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب مومن نہیں ہو سکتا تو مفلحون میں داخل نہیں ہو سکتا، کامیاب ہونے والوں میں داخل نہیں ہو سکتا.